زینت اسٹیج معزز علماء کرام، برادران اہل سنت، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ روح پرور اجلاس اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں، خصوصاً خلیفہ سیدنا اعلی حضرت صدر السریہ بدر الطریقہ قاضی اسلام حضرت علامہ حکیم ابو العلا مفتی محمد امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت رضی اللہ تعالی عنہ، اور وارث علوم اعلی حضرت پرتو جمال حضور حجت الاسلام جانشین سرکار مفتی اعظم تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہوں میں خراج عقیدت کے طور پر منعقد ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ آج کا نہیں، ہمیشہ کا، جب سے دین آیا اس وقت سے لے کر کے اب تک کا یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی یادیں ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ان کے اعمال صالحہ اور ان کے فرمودات حسنہ کو سن کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو جب ہم زندوں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں تو زندگی کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، بیداری کے ساتھ۔ اگر آپ
علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے تو وہ جلد ذہن میں آئے گی بھی اور پختگی کے ساتھ وہ ذہن میں محفوظ بھی رہے گی۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو رخسار پہ رکھ کر کے، داڑھی پہ رکھ کر کے، ایک دم جیسے زبردستی آپ کو بٹھایا گیا ہو، اگر اس طریقے سے آپ سنیں گے تو ہم تو سنا کر کے جو ہمیں رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملنا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، لیکن آپ کیا لے کر گئے یہاں سے، آپ اس کا حساب کتاب گھر پہنچنے کے بعد کیجئے گا۔ آئیے ہم عقیدتوں اور محبتوں کے ہار اپنے ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، کشتی امت کے کھیوانہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب احمد مجتبی روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کی نظریں بلند آواز سے پیش کر لیں۔ پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے میرے برادر مکرم نبیر حضور صدر الشریعہ اور شہزادہ حضور محدث کبیر علامہ ابو یوسف محمد ازہری قادری زیدہ مجدہ ولی احد خانقاہ امجدیہ گوسی شریف سے حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کے مختلف گوشوں کو بہت اچھوتے اور رونقے انداز میں سماعت کر رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ والوں کا تذکرہ آدمی کے اندر روحانیت پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اب ان کے بیان کردہ چیزوں کو میں کچھ اشعار کی صورت میں آپ تک پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سا آپ کو چاشنی اور لذت اور محسوس ہو جائے، اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس لیے بیدار کر لیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک ولی یہاں جلوگر ہونے والا ہے۔ سنیں گے تو درود شریف سنائیے ذرا سا پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کمان تاننے والے سامنے آئیں اور تیر اٹھا کر دیں، تب جگہ کمان سے تیر پھینکا جائے گا۔ ایسے خاموش بیٹھیں گے اور اپنے میں ہاتھ اٹھوائیں گے تو نہیں چلے گا کام، خود بھی بولیں اور اہل اسٹیج سے بھی بلوائیں۔ جب یہ خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ بھی خاموش رہیں گے، اس لیے کہ یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے۔ جب یہ رکوع میں جائیں گے تب آپ رکوع میں جائیں گے نا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نائب اعلی حضرت ہے امجد علی، 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 قاضی شرع سنت
ہے امجد علی قاضی شرع و سنت ہے امجد علی غوث و خواجہ کے فیضان سے بالیقین غوث و خواجہ کے فیضان سے بالیقین رازدار طریقت ہے امجد علی رازدار طریقت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد فقہ و افتاء میں صدر شریعت ہوا فقہ و افتاء میں صدر شریعت ہوا فقہ و افتاء میں صدر شریعت ہوا قائد دین و ملت ہے امجد علی قائد دین و ملت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد علی ابھی آپ یہ ہندوستان سے وہ تشریف لے جا رہے تھے حرمین طیبین مگر بمبئی پہنچ کر ان کی زندگی کے ایام پورے ہو گئے اور وہیں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی جس جہاز سے جانے والے آپ تھے جب اس جہاز نے سیٹی دی تو اس وقت علامہ اشرف قادری نے جو شعر کہا تھا وہ آپ نے سماعت کیا مگر اس کے ایک مصرے کو میں نے لیا اور ایک مصرے کی گرہ میں نے لگائی کہ بدن سے روح جب نکلی کہا علامہ ارشد نے بدن سے روح جب نکلی کہا علامہ ارشد نے مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں آپ لوگ حوصلہ دیجیے مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں اب اس کے تعلق سے جو حج کی نیت سے نکلا اور راستے میں وصال کر گیا تو میرے آقا کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کی شکل و صورت کا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے ہر سال حج کرتا رہتا ہے تو صدر الشریعہ ایک ہی وقت میں ہندوستان میں بھی ہے اور ایک ہی وقت میں حرمین طیبین میں ہند میں رہ کے بھی زائر طیبہ ہے ہند میں رہ کے بھی زائر طیبہ ہے وہ حسین سعادت ہے امجد علی وہ حسین سعادت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد علی لاکھوں مسئلے تیرے در سے حل ہوتے ہیں لاکھوں مسئلے تیرے در سے حل ہوتے ہیں وہ بہار شریعت ہے امجد علی وہ بہار شریعت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد علی آپ بھی کہیں نائب اعلی حضرت رضویت کی اشاعت بھی کیا خوب کی رضویت کی اشاعت
بھی کیا خوب کی نازش قادریت ہے امجد علی نازش قادریت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد علی علماء کرام کی طرف سے علماء کرام کی خدمت میں شعر حافظ دین و ملت یہیں سے ملے حافظ دین و ملت یہیں سے ملے حافظ دین و ملت یہیں سے ملے چشمہ علم و حکمت ہے امجد علی چشمہ علم و حکمت ہے امجد علی چشمہ علم و حکمت ہے امجد مصطفیٰ کی ضیا کیوں نہ چمکے صدا مصطفیٰ کی ضیا کیوں نہ چمکے صدا مصطفیٰ کی ضیا کیوں نہ چمکے صدا حزب پہرے حفاظت ہے امجد علی حزب پہرے حفاظت ہے امجد علی نائب اب میں یہ ناظم اجلاس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں ہے فقیہوں کے افسر محدث کبیر ہے فقیہوں کے افسر محدث کبیر ہے فقیہوں کے افسر محدث کبیر ان کی کیا شان و شوکت ہے امجد علی ان کی کیا شان و شوکت ہے امجد علی ہے فقیہوں کے افسر محدث کبیر ہے فقیہوں کے افسر محدث کبیر ان کی کیا شان و شوکت ہے امجد علی ان کی کیا شان و شوکت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت مقطع امجدی در کا مگتا ہے شاہد رضا امجدی در کا مگتا ہے شاہد رضا امجدی در کا مگتا ہے شاہد رضا اور بغیر سخاوت ہے امجد علی اور بغیر سخاوت ہے امجد علی نائب اعلی حضرت ہے امجد علی درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس روئے زمین پر ایک گروہ ایسا ہے کہ اس گروہ کے افراد کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، مگر اس گروہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے ہم اہل سنت و جماعت کے اوپر اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، کوسچن مارک ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ ان سنی بریلویوں کو دیکھو کہ یہ آئے دن کسی نہ کسی کی یاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی یاد مناتے ہیں، اولیاء کرام کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے سنی بھائیوں، آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کام پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ کیوں آپ اولیاء کرام کی یاد مناتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر جمیل کرتے ہیں؟ سوال یہ ان کا ہے، بات یہ ان کی ہے، مگر ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور ان کے احکام کے۔ اعتراض کرنے والے تو اعتراض ہمیشہ کرتے رہیں گے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا تعلق، اس کرنے کا ربط، اس کا کنیکشن نہ تو بدعت سیئہ سے ہوتا ہے، نہ قرآن و احادیث کے خلاف ہوتا ہے، نہ شریعت مطہرہ پر اس کے ذریعے سے کسی طرح کی کوئی آنچ آتی ہے۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو کیا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کا بھی حکم دیا؟ سینہ تان کر کہو ہاں بالکل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کا حکم دیا۔ قرآن عظیم میں رب جلیل نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ اگر یہ دن یاد دلانے کی بات ہے تو آج 3 سال کا بچہ جو کے جی اور نرسری میں جاتا ہے وہ بھی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، فرائیڈے پڑھتا ہے۔ تو جب 3 سال کا بچہ دنوں کو یاد کر رہا ہے تو ہم بوڑھے اور جوانوں کو کیسے یاد کرائیں اور کیا یاد کرائیں؟ پتہ یہ چلا کہ دنوں کے جو نام ہیں ان ناموں کو یاد نہیں دلایا جا رہا ہے، یاد دلانے کا جو حکم صادر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن اور جس وقت میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی برسات برسائی ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، تو جس دن اللہ کی وہ عظیم نعمت ملی ہے ان دنوں کو لوگوں کو یاد دلاؤ کہ اے لوگوں فلاں دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن تمہارے اوپر ایسی
احسان عظیم کی باران کرم نازل فرمائی ہے کہ اگر تم اس دن کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے یاد کرنے کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اور نعمتوں کی برسات برسائے گا، اس لیے کہ وہ اسی کا یہ ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا چرچا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہارے اوپر نعمتوں کا اور زیادہ عام تام کر دوں گا اور تمہارے اوپر نعمتوں کی برسات کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو یاد کرنے اور یاد دلانے کا حکم صادر فرما رہا ہے، اس لیے صادر فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ وہ مہربان ہے اور اللہ کی مہربانیاں ہر دم بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ رحمت خدا بہانا می جوید، رحمت خدا بہا نمی جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں تک پہنچنے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو عطاؤں پر عطا دینے کے لیے، رحمتیں کو دینے کے لیے وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اے بندوں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک موقع دے دینا ہے، ایک بہانہ دے دینا ہے، اور جب بہانہ مل جاتا ہے تو رحمت خدا یہی ڈھونڈتی ہے کہ بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کو نواز دوں، بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کو سرفراز کر دوں۔ رحمت خدا بہانہ می جیاد، رحمت خدا بہا نمی جیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہی وہ ہیں کہ آدمی اس کی ذات کا چرچا کرے، اس کی صفات کا ورد کرے تو صرف بہانے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات برساتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی عطاؤں پر عطا فرماتا ہے۔ اور اس طریقے سے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سرمایہ نہیں ڈھونڈا کرتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہے، تم مجھے دو تو میں دوں گا۔ گیون ٹیک کا معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے درمیان ہے، بندوں کے درمیان ہے، مگر پروردگار عالم کسی چیز کا تم سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ عطاؤں پر عطا فرما رہا ہے۔ تم اگر غوث پاک کی یاد منا لو رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، خواجہ پاک کا ذکر کر لو رحمت خدا نازل ہو رئی ہے، امام محمد رضا کا تذکرہ جمیل چھیڑو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، امام مفتی اعظم کا ذکر چھوڑو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں، حجت الاسلام کا تذکرہ جمیل کرو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، صدر الشریعہ کو یاد کرو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تاج الشریعہ کو یاد کرو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم تاج الشریعہ کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کہ صدر الشریعہ کی یاد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کہ غوث پاک کا تذکرہ ہر محفل میں ہر مجلس میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم غوث پاک کا تذکرہ کر کے، خواجہ پاک کا تذکرہ کر کے ان کے فضائل میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوارتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور رحمت الہی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا ہم سامان کرتے ہیں، سامان کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس غوث ہیں، خواجہ ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، تم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اعتراضی تو کرے گا نا۔ ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہیں، نہ خواجہ ہیں، نہ امام احمد رضا ہیں، نہ مفتی اعظم ہیں، نہ بابا باف فرید ہیں، نہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ جب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کریں گے کیا؟ ہاتھ ملیں گے، آپ پر اعتراض کریں گے۔ لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے بے وقوف لوگ پیدا ہو گئے، ارے یار نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہی بھی رکھتے ہیں اور سارے کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ بات غلط کہہ رہے ہیں؟ جتنے بڑے یہ نمازی ہیں نا، ان کا پورا خاندان مل کر کے ابلیس کی عبادت کا کروڑواں حصہ بھی قیامت تک نہیں ادا کر پائیں گے۔ معلوم ہے زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ کیا ہے۔
اور کتنا بڑا وہ استاذ تھا کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ اسے معلم الملکوت کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا استاذ تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اتنا ساجد تھا، اتنا بڑا سجدہ گزار تھا، اتنا بڑا وہ استاذ تھا، لیکن کیوں آپ جب قرآن ہاتھ میں لیتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو؟ آپ کیوں اپنے بچے کو سکھاتے ہو شیطان لعین سے پناہ مانگنے کا درس کیوں دے رہے ہو؟ وجہ تو کچھ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں یہ عبادتیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں۔ دل کا تعلق اللہ کے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور اس کے محبوبوں سے اس کا کنیکشن مضبوط ہے یا نہیں، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے امام محمد رضا کی چوکھٹ پہ ہم ہر دم جو ہے اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ اے امام، آپ نے اللہ کے محبوب بندوں کے در سے ہمیں جوڑ کر کے اللہ و رسول کی بارگاہ سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دیا۔ امام نے ہمیں یہ درس دیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، حبیب یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جب اولیاء کرام کے در سے وابستہ رہو گے سب تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر خدا کی قسم یہ اولیاء کرام تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ ولی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ تمہارا ساتھ دیں، وہ تمہارے ہر طرح سے اعمال اور ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے نگہبان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہم لوگوں کا ولی اسی لیے بنایا ہے، نگہبان اسی لیے بنایا ہے، شیطان ہمارے اوپر چنگل نہ مار سکے، چنگال شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہم جو کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم کو یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کل میدان محشر میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کل میدان محشر میں جب رب کے حضور ہماری حاضری ہوگی، ہمیں بلایا جائے گا، ہمارا نام ایک ہے، ہمارے ماں باپ کا نام ایک ہے، ہمارے دادا پردادا کا نام ہے، مگر نہ ہمیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا، نہ ماں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، نہ دادا پردادا کے نام سے پکارا جائے گا، بلکہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکارے گا، ہمارے اماموں کے نام سے پکارے گا۔ دنیا میں شریعت و طریقت میں ہم کس کی پیروی کر رہے تھے، دنیا میں شریعت و طریقت کے معاملے میں کس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس نام سے پکارا جائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل میدان محشر میں ہم لوگوں کو پکاریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، ان کے اماموں کے نام سے ہم بلائیں گے، یعنی ہمیں بلایا جائے گا تو میرے باپ کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا تاج الشریعہ کے نام سے بلایا جائے گا۔ تاج الشریعہ کو بلایا جائے گا جب، تو اتنا زیادہ ہندوستان، پاکستان، امریکہ اور انگلینڈ ساری جگہ کے مریدین کو لے کر کے تاج الشریعہ جمع ہو جائیں گے۔ اب بلایا جائے گا انہیں مفتی اعظم کے نام سے بلایا جائے گا، اب وہ اپنے کروڑوں کی تعداد میں جو ان کے مرید ہیں ان کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ان کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے اب بلایا جائے گا انہیں امام محمد رضا کے نام سے بلایا جائے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے، انہیں بلایا جائے گا حضرت سیدنا آل رسول احمدی کے نام سے بلایا جائے گا۔ اس طریقے سے ہر امام اپنے اوپر کے امام سے جڑتا جائے گا، جڑتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سارے ائمہ کرام اکٹھا ہو کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامیانہ رحمت میں اکٹھا ہو جائیں گے، اور ان کے شامیانہ رحمت میں جب اکٹھا ہوں گے تو میرے غوث اعظم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ کے دربار میں حاضر کر دیں گے۔ انہیں جب بلایا جائے گا اب کس کے نام سے بلایا جائے گا؟ آقائے کان نامدار، مدنی تائیدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بلایا جائے گا۔ مولا کائنات سارے لوگوں کو نبی کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور نبی کا وہاں پر عالم یہ ہوگا، شان یہ ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، اللہ تعالی شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، اور میرا نبی شفاعت کر کے ہر ایک کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
اب کچھ سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو؟ اور یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں پہ نہیں اتراتے، اپنی عبادات پہ نہیں اتراتے، اپنے نوزوروں پہ اتراتے نہیں، اپنے اعمال صالحہ پہ اتراتے نہیں۔ وہ تو اعمال صالحہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، مگر اس کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حکم اللہ کا ہے اور میں کر اس لیے رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنا پاک، صاف ستھرا، شفاف، آئینے کی طرح چمکتا ہوا ہمارا مذہب بھی ہے اور ہمارا مسلک بھی ہے۔ ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے کہ اولیاء کرام صرف عبادتیں جو کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اولیاء کرام کی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے تو پھر اس کے بعد وہاں سے آپ پلٹ کر کے اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو گیا گیا، فنا ہو کر رہ گیا اسی میں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں میں سے ایک بہت پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کی محبوبیت ایسی انہیں عطا فرمائی اور ایسا اختیار دیا، تصرف دیا کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے آپ کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے زنبیل سے، اپنے جھولے سے اپنا مصلی نکالا اور دریا کے بہتے ہوئے پانی پر، موجوں پر آپ نے مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے وہابی، نماز ہی کی اگر یہ برکت ہوتی تو تو نے کبھی ایسا کام کیا ہو تو تاریخ میں ہو تو بتا۔ یہ نماز کا نتیجہ نہیں ہے۔ نماز تو اللہ والے پڑھتے ہیں کہ یہ نبی کی ادا ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اس سے جو تعلق رب کی بارگاہ سے جو جڑتا ہے نا، اصل مقصد وہ ہوا کرتا ہے۔ تو پانی کے سطح پر مصلی بچھا کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، ان سب سے لے کر کے آج تک جتنے بھی دیوبندیوں وہابیوں کے گرو گھنٹال ہیں، ہے کسی کے اندر کہ وہ پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر کھڑا ہو جائے، یا پانی کی سطح پر مصلی ہی بچھا دے اور مصلی سطح پر ٹکا رہے؟ جب تک نہیں بھیگا ہے ٹکا رہے گا، اور جیسے ہی بھیگا کچھ زمین کے اندر چلا جائے گا، وہ اتنا بوجھل ہو جائے گا، مصلی بھی نہیں روک سکتا وہ۔ مگر اللہ کے ایک ولی کی طاقت اور اس کا پاور یہ ہے کہ اس کا مصلی بھی سطح آپ پر ٹکا ہوا ہے اور مصلی بھی سطح آپ پر ٹکا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ نماز کے درمیان ہی ہیں، عبادت میں مصروف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی جسے پوری دنیا جانتی ہے، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ادھر سے گزر ہو رہا ہے۔ دور سے دیکھتی ہیں یہ اللہ کا کون سا بندہ ہے جو سطح آب پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، پانی کی لہروں پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ قریب آئیں اور قریب آنے کے بعد انہوں نے اپنے زنبیل سے مصلی نکالا، اور نکالنے کے بعد انہوں نے یوں فضا میں، ہوا میں مصلی یوں پھینکا، بچھ گیا مصلی، اوپر کھڑی ہو گئیں اور زمین و آسمان کے بیچ میں فضا میں کھڑی ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی نماز سے فارغ ہوئے اور حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی عبادت سے فارغ ہوئیں، اور فارغ ہونے کے بعد اب سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور ان وہابیوں کا دماغ پھوڑ دو جو بہت زیادہ نماز و روزوں پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ذوالنون
تم نے اگر دریا کی سطح پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ اور اے رابعہ تو بھی سن لے کہ تم نے اگر فضاؤں میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیا ہے تو تم نے بھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ دیکھو وہ اپنے کو کیسے انکساری کا مجسمہ بناتے ہیں اور غرور کو، شیطان کے بہکاوے کو کیسے توڑتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ذوالنون تم نے جو کام کیا ہے وہ سمندر کی ایک مچھلی بھی کر لے رہی ہے۔ تم نے جو کام کیا ہے سمندر کی ایک مچھلی بھی وہ کام کر رہی ہے۔ اور اے رابعہ تم نے جو کام کیا ہے مچھر مکھی بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ غرور کیسے ٹوٹتا ہے، اور یہی غرور جب ٹوٹتا ہے تو آدمی اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنتا ہے۔ رابعہ تم نے جو کام کیا ہے مچھر اور مکھی بھی وہ کام کر لے رہے ہیں۔ اور اے ذوالنون تم نے جو کام کیا ہے وہ دریا کی مچھلی بھی کام کر رہی ہے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم مکھی اور مچھر کا کام دیں۔ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ جو کام مچھلیاں کر رہی ہیں وہ ہم کام کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ یہ ہے اللہ والوں کا مطمع نظر، جو عبادتیں وہ کرتے ہیں وہ عبادتیں صرف رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اس نیت سے وہ کام کرتے ہیں تو یہ اللہ والے کون ہو جاتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كان العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ جب بندہ عبادات نافلہ کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، میرا قریبی ہو جاتا ہے، تو میں اس کو قریبی بنا لینے کے بعد، محبوب بنا لینے کے بعد میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب وہ ہے جو کسی کا ہاتھ بننے سے پاک ہے، جو کسی کا کان بننے سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ اس کے پاس جسم نہیں ہے، اس نے تو اجسام بنا ہیں، جسمانیات نہیں، ہر جگہ وہ موجود ہے، اس لیے میرا رب اس سے پاک ہے۔ مطلب اس حدیث پاک کا کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سماعت کی تجلی اس بندے مومن کے کان پہ نازل فرما دیتا ہے، اپنے سماعت، اپنے بصارت کی تجلی اس کی آنکھ پہ نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس بندے کے آنکھ، ناک، کان پر اس کی تجلیات نازل ہو جاتی ہیں، اب بندہ سننے کے لیے محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پکارنے والا ہندوستان کے کسی کونے سے پکارتا ہے اور غریب نواز اجمیر مقدس کی سرزمین پر اس کی پکار کو سنتے ہیں، فریاد رسی فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور محدث کبیر، آمد شہزادے و جانشین حضور صدر الشریعہ، یادگار اسلاف، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، آمد عطائے حضور حافظ ملت، امیر المومنین فی الحدیث، آمد امیر المومنین فی الحدیث، آمد امیر المومنین فی الحدیث، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور محدث کبیر، فیضان سرکار صدر الشریعہ، فیضان سرکار تاج الشریعہ،
بستی بستی قریہ قریہ فیضان سرکار محدث کبیر آمد حضور محدث کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس شخصیت اور جس ذات گرامی کا آپ کو بھی اور ہمیں بھی شدت سے انتظار تھا، وہ شخصیت اپنے پورے علمی جاہ و جلال اور اپنے پورے روحانی فیوز و برکات کے ساتھ ہم سب کے روبرو ابر رحمت بن کر کے سایہ فگن ہے۔ اب آپ جی بھر کے دیدار کیجئے اور اندر سے اپنے آپ کو بیدار رکھ کر کے چند باتیں اور سماعت کر لیجئے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جسے محبوب بنایا اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اسے محبوب بنا کر جہاں اسے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کا محافظ بنایا، وہیں ہماری زندگی کے ایک ایک دن کے لیے ہمیں ان کا محتاج بنایا۔ بغیر اللہ والوں کے اور بغیر اللہ والوں کی محبت کے ہم اگر ایک دن گزارتے ہیں اور ایک دن بھی جی رہے ہیں تو یہ ہمارا جینا امام محمد رضا کی زبان میں ایسے ہی ہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی برسات انہی اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر برسائی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں اور ان کی یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں وہی اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور جس نے جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا نعمتوں کے پا جانے پر، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ہی اسے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ورنہ یہ اولیاء کرام کی یہ سلسلۃ الذہب جو ہمارے سامنے ہے، نیچے سے لے کر کے اوپر تک اور اوپر سے نیچے لے کر نیچے تک، یہ سب کے سب بافیض ہیں اور فیض پہنچانے والے ہیں، مگر نیچے سے لے کر کے اوپر تک آپ چلے جائیے، ہر ایک نے اپنے اوپر والے سے فیض حاصل کیا ہے۔ فیض پانے ہی کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا
کہ آج اسٹیج لگا کر کے ہم حضور صدر الشریعہ کا ذکر کریں، آج اسٹیج لگا کر کے ہم حضور تاج الشریعہ کا تذکرہ جمیل کریں، آج اسٹیج لگا کر کے ہم اللہ کے دوسرے محبوبوں کا ذکر کریں، یہ اس لیے ہے کہ ہم جتنا ان کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اتنا ہی ہمارے اوپر ہوتا جائے گا۔ اب جن خاص طور سے جن محبوبان بارگاہوں میں ہمارا محبت و اخراج آج کا ہے وہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حکیم ابو العلا امجد العلی اعظمی مصنف بہار شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضور وارث علوم اعلی حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شخصیتوں کو بے پناہ خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی جلیل الشان بندے ہیں اور اپنے زمانے کے ولی کامل ہیں، مگر حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی نے اپنی ولایت کا ڈنکا ولایت کی صورت میں لوگوں کے سامنے نہیں پیٹا ہے، بلکہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی نے علم کا باڑا بانٹ کر کے قوم مسلم کے اوپر وہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک پوری قوم حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتی ہے اور ان کا احسان چکا نہیں سکتی ہے، ان کے احسان کے شامیانے سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو، جہاں بھی علماء کرام نظر آ رہے ہیں، یہ حضور صدر الشریعہ کا احسان عظیم ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض و برکات کا سمندر اکٹھا کر کے انہوں نے پورے ہندوستان اور پاکستان کے علماء کو خاص طور سے اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج جو چشمہ سیال علم کا بہ رہا ہے یہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حضور صدر الشریعہ نے علم شریعت بھی حاصل کیا ہے، علم طریقت بھی حاصل کیا ہے اور دونوں طریقوں سے آپ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مالا مال کیا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کی علمی کمال کو دیکھ کر کے ان کی علمی جلالت شان کو دیکھنے کے بعد ان بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں یہ اعلان فرماتے ہیں، یہاں کی موجودگی میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ یا اللہ، فقہ کے کوہ گراں وہاں پہ موجود ہیں، صدر الافاضل وہاں پہ موجود ہیں، حضرت ملک العلماء وہاں پہ موجود ہیں اور دوسرے اکابر علماء وہاں پہ موجود ہیں، حجت الاسلام خود آپ کے شہادت وہاں پہ موجود ہیں، سرکار مفتی اعظم وہاں پہ موجود ہیں اور سب کی الگ الگ اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، مگر سب کی صلاحیتیں ایک طرف ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی صلاحیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تفقہ جس کا نام ہے سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ کیوں پائیے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے پائیے گا کہ طرز سے واقفیت ہو چلی ہے، طبیعت بہت خاص ہے، یعنی امام محمد رضا یہ ارشاد فرماتے ہیں جو انداز تحقیق کا میرا ہے وہی انداز صدر الشریعہ نے مجھ سے سیکھ لیا ہے، جو انداز لکھنے کا میرا ہے وہی انداز صدر الشریعہ نے اخذ کر لیا ہے، جو تحقیقی گہرائی اور گہرائی میرے اندر موجود ہے وہ انداز انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ طبیعت بہت اخاذ ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں فوراً وہ اسے کیچ کر لے رہے ہیں، اسے اپنے دامن میں سمیٹ لے رہے ہیں۔ طبیعت بھی اخاذ ہے اور طبیعت بھی اگر اخاذ ہے، آدمی اگر کام کرنے والا نہ ہو، آدمی کے اندر سو کاہلی ہو تو آدمی کام کر نہیں پڑ پاتا ہے، مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے، یہ دو چیزیں تو اعلی حضرت نے بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد عالم یہ ہے کہ صدر الشریعہ نے اس طبیعت کی اخاذی کی بنیاد پر جتنا آپ نے اکٹھا کیا ہے اتنا ہی آپ نے ایک بحر ذخار کی صورت میں پورے ہندوستان اور پاکستان اور پوری دنیا میں اعلی حضرت کا فیضان علمی، اعلی حضرت کا فیضان علم شریعت، اعلی حضرت کا فیضان علم طریقت پوری دنیا میں بہایا ہے۔ اتنا بہایا، اتنا کام کیا کہ کچھوچے مقدسہ کے ایک بزرگ حضرت سید احمد اشرف یہ ارشاد فرماتے ہیں صدر الشریعہ کام کی مشین ہے اور ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ کام کی ایسی مشین صدر الشریعہ ہے کہ دنیا کی ساری مشینیں کہیں نہ کہیں جا کر کے اگر فیل نہ ہو تو سست رفتار ضرور ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کے اندر
وہ پروجیکشن جو پہلے ہوا کرتا تھا اب وہ ان تعداد میں اتنے کوانٹٹی میں نہیں ہو پاتا، مگر صدر الشریعہ ایسی مشین ہے کہ کوانٹٹی ہمیشہ بڑھتی رہی، کبھی کم نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ بڑھتی رہی، کم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ احسان عظیم اب طبیعت کیسی اخاذ ہے اور کیسے طرز سے واقفیت ہو چلی ہے، ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خود اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں جگہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، وہاں پر لوگوں نے آپ کو مدعو کیا ہے، آپ کو وہاں خطاب فرمانا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ تصنیف و تالیف سے انہیں ایک لمحہ کی کوئی فرصت نہیں تھی کہ وہ تبلیغ دین کے لیے خطاب اور تقریر فرماتے، پھر بھی موقع بموقع اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرمایا کرتے تھے، مگر وہ خطاب بھی خطاب نہیں، پوری ایک کتاب ہوا کرتا تھا۔ 3 موقع ایسے ہیں جس میں آپ خطاب فرمایا کرتے تھے اور خصوصی خطاب آپ کا ہوتا تھا۔ ایک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولایت باسعادت کا وہ موقع جسے ہم اہل سنت و جماعت عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف کو جو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید میلاد النبی پر خطاب فرماتے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد خاتم الاکابر سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ پر 18 ذی الحجہ غالباً اس میں آپ خطاب فرماتے، اور تیسرا خطاب معراج النبی کے موقع پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ محفل خود منعقد کرتے اپنے گھر میں، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ وہ محفل آج تک چلی آ رہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ کہیں باہر رہے ہیں، کہیں آپ نے یہ تاریخ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم تاج الشریعہ سے چلا آ رہا ہے، آج اس روایت کو بحسن و خوبی آگے بڑھا رہے ہیں ہم سب کے قائد ملت علامہ اسد رضا خان۔ ان مواقع پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہوتا۔ اب ایسے موقع پر آئے آپ کے برادر مکرم، ارشاد فرماتے ہیں مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں جا کے خطاب کروں، تقریر کروں، اس لیے آپ مولوی امجد علی صاحب کو لے جائیے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہی تو ہیں جو خطاب کر سکتے ہیں، ان کے سوا ہے کون؟ ان کے سوا ہے کون؟ یا اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ اس زمانے میں موجود ہیں، مگر تقریر کے معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں ان کے سوا ہے کون؟ مولوی امجد علی ہی تو ہیں جو خطاب کر سکتے ہیں۔ کیوں اعلیٰ حضرت ایسا فرماتے ہیں؟ اس زمانے میں اس زمانے کے حالات حضور صدر الشریعہ نے فرمائے کہ اعلیٰ حضرت اس لیے بہت زیادہ محتاط رہتے تھے اور تقریر میں جایا نہیں کرتے تھے، علماء کی تقریر سنتے بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگ بیان میں بہت زیادہ بے احتیاطی سے کام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں جو باتیں سرکار نے نہیں فرمائی ہیں اسے بھی حدیث بنا کر پیش کر دیتے، اور میرے امام کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ صدر الشریعہ میرے امجد علی کے اندر وہ بات ہے کہ سرکار نے جتنا فرمایا ہے اسی کو فرمائیں گے کہ سرکار کی حدیث ہے، اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے سوا ہے کون، انہی کو لے جاؤ۔ اتنا اعتماد۔ اب بتاؤ کہ نائب اعلیٰ حضرت ہیں کہ نہیں صدر الشریعہ؟ نائب اعلیٰ حضرت ہیں امجد علی، قاضی شرع و سنت ہیں امجد علی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو آئیے میں وہ منظر بھی دکھاؤں کہ جب ایک موقع پر یہی ربیع الاول شریف کا موقع ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں۔ دوران خطاب
سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نقاہت محسوس ہوئی اور طبیعت میں کچھ اضمحلال پیدا ہوا، درد سر کی کیفیت ہو گئی۔ اب ایسے ماحول میں حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرماتے ہیں آپ آئیے اور میں جو تقریر کر رہا تھا میری تقریر کو آپ پورا کیجئے۔ تو حضور صدر الشریعہ عرض کرتے ہیں حضور میں کیا بیان کروں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جو عنوان، جو موضوع اور جو ٹاپک میں بیان کر رہا تھا اسی عنوان کو آپ بیان کریں۔ یا اللہ، حضور محدث کبیر اگر ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے حضرت ان بھرے علماء کرام میں سے کسی سے یہ ارشاد فرما دیں کہ جو میں بیان کر رہا تھا اسے اب تم بیان کر دو، پورا کر دو، ہمارا ٹخنے کا پسینہ جو ہے وہ پیشانی تک تو آ جائے گا، لیکن یہ جرأت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، آنا تو بڑی بات کی بات، ہمارے اندر وہ راشا، وہ کبھی طاری ہو جائے گی، مگر حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صدر الشریعہ کے ظاہر پر بھی نگاہ رکھتے تھے اور باطن کو پورے طور پر کھنگال ڈالا تھا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا آپ آئیے اور وہی موضوع بیان کیجئے۔ حضور سید صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور الحمدللہ میں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موضوع کو مکمل کیا، اگرچہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھیڑے ہوئے اس موضوع کو مکمل تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہاں اعلیٰ حضرت کا خطاب اور کہاں میرا خطاب، مگر میں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس موضوع کو مکمل کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، صدر الشریعہ نے مکمل کیا، آپ کی انکساری تھی، مگر اعلیٰ حضرت کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بعد تاجش، آپ کے بعد صدر الشریعہ نے جو بیان کیا ہے وہ آپ ہی کا موضوع تھا، آپ ہی کا خطاب تھا، آپ ہی کا بیان تھا، جس کو حکم کے مطابق صدر الشریعہ نے پورا کیا۔ یہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وجاہت ہے، آپ کا یہ علمی مقام ہے، اور کہاں پر ہے؟ علم کے اس عظیم مینارے کے درمیان جس کے لیے پوری دنیا یہ کہتی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ فضل و کمال عطا ہوا ہے کہ صدر الشریعہ تو صدر الشریعہ ہیں۔ شفیق جون پوری نے صدر الشریعہ کے بارے میں یہ لکھا، سلامی جا بجا اردو سما دیں، مہو خورشید پیشانی جھکا دیں، تیرے خدام اے صدر الشریعہ، تیرے خدام اے صدر الشریعہ، جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دیں۔ یہ صدر الشریعہ کا مقام ہے کہ صدر الشریعہ تو صدر الشریعہ جو ان کا سچا خادم بن گیا ہے، ان کے لیے فرشتے اس طریقے سے استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ نہیں آپ نے دیکھا حضور حافظ ملت کا مقام، نہیں آپ نے پڑھا حضور محدث اعظم پاکستان کا مقام، یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں آپ نے پڑھا سید العلماء کا مقام، نہیں آپ نے جانا مفتی رفعت حسین کو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خدام ہیں کہ آج فرشتے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے صدر الشریعہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، عمل حاصل کیا، فیوز و برکات حاصل کیے، اور ہم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسے عام فرما دیا ہے، پوری دنیا میں اسے شائع فرما دیا ہے۔ اس لیے آج جہاں کہیں بھی علم کا فریرہ ہے، آج جہاں کہیں بھی علم کا بول بالا ہے، آج جہاں کہیں بھی علم فقہ کا غلغلہ نظر آ رہا ہے، علم حدیث کا غلغلہ نظر آ رہا ہے، آج جہاں کہیں بھی لوگ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پورے وثوق کے ساتھ ہی نہیں بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر شریعت کے معاملے میں دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرزمین سب سے نمایاں اور منفرد نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خلفاء، آپ کے شاگردوں کی یہ دین ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے علم شریعت ان کے رگوں میں پلا دیا، ان کے گھٹیوں میں پلا دیا، رگوں میں آپ نے پیوست کر دیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ شریعت صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ سب سے پہلے شریعت پر وہ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد شریعت پڑھاتے تھے۔ تو عالم یہ ہوا کہ آج ہندوستان کی سرزمین علم فقہ، علم حدیث اور علم تفسیر اور دوسرے
دوسرے معاملات میں، عقیدہ و ایمان کے معاملے میں ہندوستان کی سرزمین پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ آج جس انداز میں اور جس اہتمام کے ساتھ آج مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جس اہتمام کے ساتھ روزے رکھے جا رہے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ دوسری عبادتیں کی جا رہی ہیں، آپ دوسرے مقام پر جا کے دیکھ لو کہ آدمی فرض نماز ادا کر رہا ہے، سروں سے ٹوپیاں غائب ہیں، آدمی 3 کوارٹر پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کہاں بدا ہوا ہے پتہ نہیں ہے، کس رنگ کا بنا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر الحمدللہ یہ تو نیٹ کا کمال ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے یہاں کے کچھ لوگوں کے اندر آوارگی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ الحمدللہ ہندوستان کے لوگ جو سنجیدہ تھے اور عبادتوں کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام جو کیا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں کی یہ دین ہے کہ شریعت سے محبت بھی کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ملت نے فرمایا کہ میں نے صدر الشریعہ سے صرف علم ہی نہیں سیکھا ہے، صدر الشریعہ سے میں نے عمل بھی سیکھا ہے۔ صدر الشریعہ نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، میں بھی نگاہیں جھکا کے چلتا ہوں۔ صدر الشریعہ گرم چائے پیتے تھے، میں بھی گرم چائے پیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہی معاملہ اب آگے چلیں گے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کا وہ پھول جو آج بھی چمک رہا ہے، صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، وہ شریعت کا بھی تاج ہے اور سارے سنیوں کے دلوں کا بھی وہ تاج ہے جسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں بھی ہے، لقب کے اعتبار سے بھی ہے۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہی تو کام کیا ہے کہ شریعت کے خلاف جس کسی کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تاج الشریعہ نے برملا اس پر ٹوکا ہے، آپ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کو یہ نہیں دیکھا یہ میرا مرید ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے، اس لیے نظریں جھکا لی جائیں، نظریں بچا لی جائیں، نظریں چرا لی جائیں۔ تاج الشریعہ نے یہ نہیں کیا ہے، آپ کا مرید بڑا ہے، بڑا ہوگا، مگر شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر اس کے کسی ہاتھ کی انگوٹھی میں سونے کی انگوٹھی نظر آئی ہے تو تاج الشریعہ نے فوراً اسے اتروا دیا ہے۔ اگر کسی کے گلے میں تاج الشریعہ نے ٹائی دیکھی ہے، فوراً اصلاح فرماتے ہوئے ٹائی آپ نے اتروائی ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے شریعت کی راہ پر ہمیں لگا کے رکھا، عبادت کے معاملے میں شریعت پر ہمیں عمل پیرا رکھا اور طریقت کے معاملے میں ہمیں اعلیٰ حضرت سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جڑنے کے بعد آج ہم غوث پاک کے گن گا رہے ہیں، خواجہ پاک کا جو نام لے رہے ہیں، محبوب الہی کا جو نام لے رہے ہیں، بابا فرید الدین کے جو ہم مالے جپ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ تاج الشریعہ کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ہر طرح سے اللہ کے دین صراط مستقیم پر قائم رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ والوں کو یاد، اللہ والوں کا ذکر اور ان کی یادیں منانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ اس لیے کبھی کوئی بہکانے پر آئے تم اس کے بہکانے پر نہیں آنا، تم اسے جواب یہی دینا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں تو یہ کہا ہے اپنے نبی کے دربار میں یہ حاضری دیتے ہوئے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ پائندہ باد۔ السلام علیکم۔